بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ اور آپ کے تمام گھر والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ مائی نیم از ندیم شاہد، لیکچرر اردو، ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج ملتان۔ This lecture is for class O level 9. Today's topic is summary یعنی خلاصہ یا تلخیص۔ Dear students، طویل عبارت کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کرنا تلخیص نگاری کہلاتا ہے یا خلاصہ نویسی کہلاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوال کس نوعیت کا آئے گا۔ دی گئی عبارت کو پڑھنے کے بعد دیے گئے اشاروں کی مدد سے 100 الفاظ کا خلاصہ جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ آپ کا یہ سوال 10 نمبرز کا ہے۔ اس میں آپ کو ایک عبارت دی جائے گی جس کو آپ نے بغور پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کے نیچے اشارے دیے جائیں گے، یعنی کہ کچھ نکات دیے جائیں گے۔ یہ عام طور پر 5 نکات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر نقطے کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور 100 الفاظ میں ان کو اپنے الفاظ میں بیان کر دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نقطے پر تقریباً آپ 20 الفاظ لکھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے۔ جو عبارت دی گئی ہے اس کا ہم نے بغور مطالعہ کرنا ہے۔ بغور مطالعہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اہم نکات کو اپنے ذہن نشین رکھتے ہوئے عبارت کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور ان اشاروں کے حوالے سے جو اہم پوائنٹ ہے ان کو اپنے ذہن نشین کرتے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے خلاصہ لکھنے کا عمل شروع کرنا ہے۔ خلاصہ لکھتے ہوئے دیے گئے اشاروں کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی آپ نے پوائنٹ اوپر نیچے نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ جو آپ کو 5واں اشارہ دیا گیا ہے اسے آپ پہلے شروع کر دیں اور جو پہلے دیا گیا ہے اسے آپ 5ویں نمبر پہ کر دیں۔ تو آپ نے ان کی ترتیب کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اور خلاصے میں جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے وہ اس کی سادہ اور سلیس زبان ہوتی ہے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنا ہے کہ سادہ اور سلیس اسلوب کو اختیار کرنا ہے۔ ایک اور چیز جس کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے وہ ہے خلاصہ لکھتے ہوئے ربط اور تسلسل کا خیال رکھنا۔ ربط یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی عبارت یوں لگے کہ جیسے تمام جملے علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ کی عبارت کا ایک دوسرے کے ساتھ تال میل ملتا ہو، ان کا ربط آپس میں ملتا ہو، اور اسی طریقے سے آپ نے اس تسلسل کو قائم رکھنا ہے۔ پھر جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے خلاصے کی جو مطلوبہ حد ہے وہ 100 الفاظ ہے۔ 100 الفاظ ہیں اور آپ کو 5 نکات دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ہر نقطے کو جب آپ خود ہی 20 الفاظ میں ایکسپلین کرنا شروع کریں گے، اور کوشش کرنی ہے کہ ان نکات کو اس انداز میں بیان کرنا ہے کہ ان میں سے کوئی بات رہ نہ جائے لیکن آپ کے 100 الفاظ کی شرط بھی پوری ہو جائے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دی گئی عبارت میں اگر کسی بات کو سمجھانے کے لیے مصنف نے یا ایگزامینر نے کچھ مثالیں دی گئی ہیں اور کئی باتوں کو دہرایا گیا ہے تو خلاصہ لکھتے وقت آپ نے ان باتوں کو نہیں دہرانا۔ یہ چیز دوبارہ سمجھ لیں کہ اگر کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایگزامینر نے بہت ساری مثالیں دی ہیں یا اس عبارت کے لکھاری نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، تو آپ نے ان باتوں کو مثالوں سے واضح نہیں کرنا، بلکہ ان مثالوں سے جو نتیجہ اخذ ہوا ہے اس کو مختصر انداز میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ دی گئی عبارت میں اگر کسی بات کو سمجھانے کے لیے لکھاری نے اشار یا پھر واوین اور کوسین میں، یہ وہی ہے انورٹڈ کاماز یا بریکٹ کے اندر کوئی بات یا کال یا کوئی عبارت، جس طرح مثال کے طور پر
ہم لکھتے ہیں کہ ملتان، اور بریکٹ میں آگے لکھ دیتے ہیں اولیاء کا شہر، یا بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں گرد گرما گدا گورستان، یا کچھ اور ملتان کے حوالے سے کوئی مزید تفصیل لکھ دیتے ہیں، تو کبھی بھی یہ تفصیل ہماری تلخیص کا حصہ نہیں بنے گی۔ اور اسی طرح اگر اشعار ہیں تو اشعار بھی ہماری تلخیص کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہم نے وہ اشعار یا وہ عبارت یا وہ اقوال جو کہ انورٹڈ کاماز میں یا بریکٹ کے اندر دیے گئے ہیں یا اشعار کی شکل میں دیے گئے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اسے ہم نے مختصر انداز میں اور جامعیت کے ساتھ اپنے الفاظ میں تحریر کر دینا ہے۔ یہ خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ ایک بار پھر بتا دوں کہ جو باتیں اشعار کی صورت میں انورٹڈ کاماز میں یا بریکٹس میں دی جائیں ان کو آپ نے اپنے الفاظ میں اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کرنا ہے، نہ کہ انورٹڈ کاماز میں اور شعر کی شکل میں۔ عبارت سے متعلق اپنی رائے اور تنقید سے گریز کریں۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو عبارت دی جاتی ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہر طالب علم کی اس عبارت کے حوالے سے اپنی رائے بن جاتی ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنی اس رائے کا اظہار تلخیص میں نہ کریں، اور اگر آپ کو کوئی چیز پسند آئی ہے یا نہیں پسند آئی ہے تو اس پر تنقید بھی نہیں کرنی۔ تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن نشین رکھ لیں کہ جب آپ خلاصہ لکھیں تو آپ نے اپنی رائے سے اور اس پر اچھے اور برے کی تنقید سے گریز کرنا ہے۔ ایک اور عام بات جو میں ہر اسائنمنٹ کے حوالے سے کہتا ہوں کہ بیٹا کانٹ چھانٹ، غیر واضح اور شکستہ طرز تحریر سے اجتناب کریں، کیونکہ کٹنگ کسی کو بھی نہیں پسند آتی، صفائی ہر انسان پسند کرتا ہے۔ درست املا لکھنے پر خاص توجہ دیں، کیونکہ اگر آپ املا درست نہیں لکھیں گے تو آپ کی تمام تحریر، کیونکہ یہ اردو لینگویج ہے، اردو کی زبان ہے، زبان کا پیپر ہے، تو اس میں خاص طور پر زبان کی درستگی کا خاص خیال رکھیں۔ پھر اچھا لکھا ہوا ہر کسی کو پسند آتا ہے، تو خوش خطی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ خلاصہ لکھنے کے بعد آپ اس پر ایک دوبارہ نظر ڈالیں، یعنی کہ نظر ثانی کریں، تاکہ خلاصہ اغلاط سے پاک ہو جائے۔ ہم جب لکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم سے کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو جب ہم دوسری دفعہ اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ غلطیاں نظر آ جاتی ہیں، اور جب ہم اسے غلطیوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو ہماری اسائنمنٹ یا ہماری جو بھی جواب ہے وہ غلطیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب اگر مزید آپ اس کے اصول پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 135 میں ہے، جو کہ میں نے یہاں پہ تحریر بھی آپ کو دے دی ہے، تحریری شکل میں بھی ہے آپ کے پاس۔ آپ چاہیں تو یہاں سے پڑھ لیں، چاہے تو کتاب سے پڑھ لیں، تو آپ پر یہ تلخیص نگاری اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ اب یہ آپ کے سامنے ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے، ایک سوال دیا گیا ہے، آپ نے اس سوال کو بغور مطالعہ کرنا ہے۔ یہ میں نے نہایت ہی آسان آپ کو پیراگراف دیا ہے کتاب، تاکہ آپ اس کو پڑھیں۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اپنے جواب میں مندرجہ ذیل باتیں ضرور شامل کریں۔ تو نیچے دیکھیں یہ 5 پوائنٹ دیے گئے ہیں، تو آپ نے ان 5 پوائنٹس کی مدد سے اپنی تلخیص کو مکمل کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ 100 الفاظ میں لکھیں اور عبارت سے جملے نقل کر کے نہ لکھیں، جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ امید ہے کہ آپ سب اس اسائنمنٹ کو بہت عمدہ طریقے سے کریں گے، اور اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔